پر بھی مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہی ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، پانی کی، فوڈ کی وہاں پر شارٹیج ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہے۔ ایون فلسطین میں بھی اسرائیل وہاں پر جرم کرتا ہے، لیکن کم از کم وہاں پر جو ہے انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل آبزرور جو ہیں وہاں کی صورتحال سے بین الاقوامی برادری کو آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن کشمیر میں تو نہ انٹرنیشنل آبزرور کو جانے کی اجازت ہے، نہ وہاں پر انٹرنیشنل پارلیمنٹیرین کو جانے کی اجازت ہے، اور جو 370 اور 35A نریندر مودی نے ایبروگیٹ کی ہے، یہ بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز ہیں ان کی بھی نفی ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ وہ اب کشمیر کے سفیر بنیں گے۔ عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے کشمیر کے لوگوں کی پلائٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بین الاقوامی ہر فورم پہ ہم آواز جو ہیں اٹھا رہے ہیں، اور میں اگر میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی کشمیر کا جو موقف ہے، کشمیریوں کا جو موقف ہے، اس کو آپ نے پرزور طریقے سے پاکستان کے عوام کے سامنے بھی پیش کیا ہے اور بین الاقوامی برادری کے سامنے بھی۔ اور میں لاہور کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے سیاہ دن منایا تھا تو پورا لاہور ماشاءاللہ اپنے گھروں سے باہر نکلا تھا اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا، اور اب بھی ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم شانہ بشانہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کا ایشو جو ہے انشاءاللہ ہماری حکومت اس کو سپورٹ کرے گی جب تک ہم ان کا جو حق ہے، جس حق کا انڈیا کی حکومت نے خود ان سے وعدہ کیا تھا، جس میں یونائٹڈ نیشنز کے متعدد ریزولوشن ہیں، وہ ہم ان کو دیں گے۔ دوسری بات، کرتارپور کوریڈور، یہ پرائم منسٹر عمران خان کا تاریخی فیصلہ تھا کہ سکھ کمیونٹی کے لوگ پچھلے 70 سالوں سے اس انتظار میں تھے کہ ایک ان کے جو پیشوا ہیں، جو گرو نانک جی ہیں، ان کا گردوارہ بارڈر سے 4 میل کے فاصلے پہ تھا، وہ وہاں پر دوربین کے ذریعے دیکھ سکتے تھے لیکن وہاں خود نہیں آ سکتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس کو بین الاقوامی برادری نے بھی سراہا، اس کو تمام دنیا نے اپریشیٹ کیا، اور خاص کر جو ہمارے سکھ بھائی اور بہن ہیں انہوں نے اس فیصلے کی بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ وہ عمران خان کے شکر گزار ہیں، وہ پاکستان کی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ تو آج ہم یہ میسج بین الاقوامی برادری کو بھی اور سکھ بھائیوں کو بھی یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر دینا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی رکاوٹ جو ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کرتارپور کوریڈور میں نہیں ہوگی۔ 80% وہاں پر کام جو ہے مکمل ہو گیا ہے، سپیڈلی وہاں پر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جس قسم کے بھی ہمارے حالات ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن کرتارپور کوریڈور پر ہمارا پورا تعاون جو ہے وہ ساتھ ہوگا، اور کرتارپور کوریڈور جو ہے انشاءاللہ وعدے کے مطابق ہم اس کو کھولیں گے۔ اور جو 550ویں سالگرہ ہے اس پہ پاکستان کی حکومت دن رات کام کر رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں سکھ یاتری جو یہاں پر آئیں گے، پاکستان کی پوری قوم ان کو بھرپور طریقے سے، پرجوش طریقے سے خوش آمدید بھی کہے گی۔ ان کے فول پروف جو ہے سیکورٹی کے انتظامات بھی ہوں گے، اور اس سلسلے میں جو انٹرنیشنل کانفرنس 31 اگست کو گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی معمول کے مطابق ہوگی، جس میں یہ فیصلے کیے جائیں گے کہ کون سی سہولتیں جو ہیں ہم نے اپنے سکھ بھائیوں اور بہنوں کو دینی ہے۔ تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس معاملے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے تو میں گورنر صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کی اور میری میزبانی کی اور ہمیں یہ موقع دیا کہ 3 اہم ایشوز پہ آج ہم مل بیٹھ کے بات کریں۔ پہلا ایشو جو عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا ایک انقلابی قدم ہے جو اب ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے، وہ سرسبز شاداب پاکستان کا ہے، اور پلانٹ اے ٹری فار پاکستان، پلانٹ فار پاکستان، یہ سلوگن جو ہے پاکستان کے گلی گلی، کریا کریا اور چپے چپے میں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا کا جو آج سب سے بڑا چیلنج ہے وہ آپ کی گلوبل وارمنگ ہے، اور اس گلوبل وارمنگ کے ساتھ جڑا جو پاکستان کا چیلنج ہے وہ انوائرمنٹل تھریٹس ہیں، جو درختوں کی عدم دستیابی سے بڑھی اور آنے والی نسل کی بقا جو ہے وہ خطرے میں آ گئی۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے 5 سال میں 10 ارب ٹری لگانے کا، درخت لگانے کا جو انیشیٹو لیا ہے، میں تمام وہ تنظیمیں، وہ سول سوسائٹی کے افراد، سیاسی جماعتوں کی قیادت اور نچلی سطح کا عام پاکستانی شہری اس سرسبز شاداب کمپین کو کامیاب کرانے کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان نہ صرف اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے بلکہ 192 پوائنٹ ایسے نرسریز کی شکل میں حکومت پاکستان نے فری آف کاسٹ لوگوں کو پودے فراہم کرنے کے لیے قائم کر دی ہیں۔ اور درخت لگانا چونکہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ سنت نبوی بھی ہے، تو ہم سب کو مل کے اس کمپین کو کامیاب کرانا ہے، اور میڈیا کے ساتھ بھی انشاءاللہ۔ میں اسلام آباد میں تو وہ پودا لگا چکی ہوں، لاہور میں ہم نے طے کرنا ہے، اور وہ پریس کلب اور باقی جو تنظیمیں ہیں ہماری، ان کے ساتھ مل کے ہم اس کمپین کو فردر آگے بڑھائیں گے۔ دوسرا ایشو جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، جس میں آج پوری قوم جو ہے یک زبان ہو کے، یکجا ہو کے، پوری ہم آہنگی کے ساتھ ہندوستانی ریاستی دہشت گردی کا شکار مظلوم کشمیری جو ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مختلف ریلیز، مختلف سیمینارز، کانفرنسز اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم پاکستان نے اپنی سربراہی میں کشمیر کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک فوکل گروپ قائم کیا۔ اس فوکل گروپ کی وہ خود جو ہے ہر ہفتے میٹنگ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ ترجیحات طے کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کاز کو عملی شکل دینے کے لیے اپنی ترجیحات اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ابھی اسی ہفتے انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب کریں گے، اور اسی ہفتے ایک نیشنل سالیڈیرٹی ڈے منایا جائے گا، اور وہ نیشنل سالیڈیرٹی ڈے جو ہوگا وہ کشمیریوں کے ساتھ ڈیڈیکیٹ ہوگا۔ وہ پورا دن، اس میں پورا پاکستان جو ہے ایک اسپیسیفک ٹائم پہ اپنی مقرر کردہ جگہوں پہ وہ اپنا ایک میسیج آف یونٹی، میسیج آف ہارمنی، میسیج آف اونرشپ ٹو کشمیر کاز، اور میسیج آف کمٹمنٹ فار دوز neglected اور oppressed and suppressed, deprived کشمیری جو ہیں، بچے، خواتین، بوڑھے، جوان، ان کے ساتھ پوری قوم جو ہے یکجا ہو کے ایک دن جو ہے اسپیسیفک ٹائم پہ، اسپیسیفک ایجنڈے پہ وہ منائے گی، اور یہ ایک سیریز آف ایونٹ ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ
کشمیر کے اندر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 20واں دن ہے جب پوری دنیا سے اس لینڈ لاک کے شکار عام مظلوم کشمیری کی آواز کو کاٹ دیا گیا ہے. کوئی کمیونیکیشن نیٹ ورک نہیں ہے, کوئی وہاں پہ سوشل میڈیا کی رسائی نہیں ہے, اور کوئی بین الاقوامی جرنلسٹ جو ہے وہ وہاں جا کے حقائق سے آگاہی نہیں کر سکتا. تو یہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے جرنلسٹ اور میڈیا آرگنائزیشنز نے جس طرح سے مقبوضہ وادی کے صحافیوں کے ساتھ یکجہتی منائی اور لائن آف کنٹرول پہ مسلسل وہ وہاں پہنچ کے اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کی آواز بن رہے ہیں, میں اس کے لیے بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ایشو جس کی طرف گورنر صاحب نے نشاندہی کی کہ ہمارے پرچم کا جو سفید رنگ ہے ہمیں وہ بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا پرچم کا سبز رنگ عزیز ہے. یعنی مائنورٹیز جو ہیں پاکستان کی, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل وہ سکھ کمیونٹی, کرسچن کمیونٹی, ہندو کمیونٹی سب نے مل کے کشمیر کے ساتھ سالیڈیرٹی دکھائی ہے, اور ان پسے ہوئے مظلوم لہو لہان کشمیر کے اندر اپنے کشمیری بہن بھائی جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا. جو قربانیاں وہ اپنے حق خود ارادیت کے لیے اور جمہوری جو ان کا بنیادی حق ہے وہ دنیا سے مانگ رہے ہیں, اور دنیا جو اس وقت بالکل خواب خرگوش کے نشے میں وہ بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیومن رائٹس چیمپئن بنتی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر باور کروانے کی ضرورت ہے, اور مسلسل میڈیا کے ذریعے ہمیں اس کو جہاد سمجھ کے جاری رکھنا ہے, اپنی سوچ کو بار بار بیان کرنا ہے کہ بین الاقوامی جو آرگنائزیشنز ہیں, انٹرنیشنل مبصر ہیں, اور ہندوستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو جینوسائیڈ ہندوستان مقبوضہ وادی میں کرنے جا رہا ہے, وزیر اعظم پاکستان بار بار دنیا کو اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم اس جینوسائیڈ واچ کا جو جینوسائیڈ الرٹ ہے مقبوضہ وادی کے لیے, اس کی رپورٹ آئی اوپنر ہے بین الاقوامی تنظیموں کے لیے اور ان تمام طاقتوں کے لیے جو مظلوم کشمیریوں کا ان کا حق دینے کے لیے شش و پنج کا شکار ہے. پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مائنورٹیز کا پاکستان پہ اتنا ہی حق ہے جتنا اکثریت کا ہے. تو اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مائنورٹیز کی جو ریلیجیس مقامات ہیں وہ ہمارے لیے اتنے ہی مقدس ہیں جتنے ہمارے لیے اپنے ریلیجیس پوائنٹس یا مقامات ہیں. سکھ کمیونٹی کا یہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے, اور ننکانہ صاحب اور کرتارپور میں بابا گرو نانک سے جڑا جو ان کا رشتہ ہے اور جو مذہبی بانڈ ہے اس کو